اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہمارے کورس کا نام ہے فیہ ذکرکم، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل کیا تو یہ ہمارا ہی جو مطلب سمجھ لیں ہماری ہی زندگیوں کو اس کے اندر بیان کر دیا پوری طرح سے۔ مطلب ہماری ساری سچویشنز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بڑے کنسائز وے میں ایک چھوٹی سی کتاب میں سارے لوگوں کی زندگیوں کو مختصراً بیان کر دیا۔ اور دیکھا جائے تو وہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن اتنی حکمت اور اتنی دیکھیں جو ہم تورات اور انجیل پہلے نازل ہو چکی ہے تو کسی میں حکمت تھی، کسی میں صرف احکامات تھے۔ یہ واحد بک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی ہے جس کے اندر ساری چیزیں ایک ساتھ کمپائل کر دی گئی۔ وزڈم بھی ہے اس کے اندر، ریزننگ بھی ہے اور احکامات بھی ہیں، پھر حلال حرام ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی کتاب میں بیان کر دیا۔ پہلے جو کتابیں نازل ہوتی تھی اس میں کوئی چیز ہوتی تھی، کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو اس قرآن میں بیان کر دیا، اور جو بھی کچھ بیان کیا اس میں کیا ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ یعنی اب جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم کیا کریں گے، ریفلیکٹ کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر میرا کیا ذکر ہے۔ یعنی اگر میں غمگین ہوں تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اب جب میں قرآن کھولوں تو کون سی آیتیں آ رہی ہیں جو مجھے مطلب ایسی ہیں جو میرے غم کو کیا کر دیں، سرور میں بدل دیں، میرے غم کو کا کچھ مداوع ہو جائے۔ یعنی کوئی چیز جو ہے وہ مطلب جو ایک چیز ہے کہ مطلب ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا یا کوئی ہم الجھن میں پھنس گئے ہیں، کوئی پرابلم میں آ گئے ہیں، تو اس کا سلیوشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ اگر ہم خوشی میں ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہماری خوشیوں کو دوبالا کر دیتے ہیں اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ کیسے بڑھا دیتے ہیں کہ آپ جب قرآن پڑھنے بیٹھیں گے آپ خوشی میں ہوں گے اور قرآن پڑھیں گے، آپ کے سامنے ایسی ایسی آیتیں اور ایسے ایسے ذکر آئیں گے کہ آپ کی جو خوشی ہوگی وہ ڈبل ہو جائے گی۔ اب وہ کیسے ہوگی، وہ جب ہم اس چیز کو سمجھ پائیں گے۔ صرف ہم عربک ٹیکسٹ پڑھ لیتے ہیں تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے نا، وہاں کے عرب کے بدو بھی پڑھ لیا کرتے تھے، سارے لوگ پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن سمجھنا اہم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، تو جب تم اسے کھولو تو اپنے آپ کو اس میں تلاش کیا کرو، اپنے آپ کو اس میں ڈھونڈا کرو۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے تو ہم نے اپنی نیتیں درست کرنا ہے کہ ہم جب قرآن کھول کر بیٹھے ہیں تو ہم کس لیے بیٹھے ہیں، ہمارے انٹینشنز کیا ہے، ہم قرآن کیوں سیکھنا چاہتے ہیں، کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم میں شعور ڈیولپ ہو جائے، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھ سکیں، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے وہ ہم جان سکیں اور پھر اس پر عمل کر سکیں۔ اس لیے ہم نے قرآن پڑھنا ہے، ہم نے ہدایت کے لیے، ہم نے برکت کے لیے، ہم نے رحمت کے لیے، جو جس انٹینشن سے اس قرآن کو کھولے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں وہ چیز اس کو مہیا فرما دیں گے۔ تو اب ہم نے پہلے تو اپنے آپ کے انٹینشنز کو درست کرنا ہے کہ اب ہم نے قرآن کو سیکھنا شروع کیا ہے تو پہلے تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، چاہے کتنا ہی مشکل ہو۔ دیکھیے علم جو ہوتا ہے نا، رسک ہوتا ہے، ایوری تھنگ از پروویژن نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز جو ہمیں دی ہے وہ رسک کے طور پر دی ہے۔ رسک ہم کیا سمجھتے ہیں، کھانا پینا جو ہوتا ہے وہ ہے رسک، نہیں، رزق کہا جاتا ہے ہر جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی وہ رزق ہے۔ اسی طرح علم بھی ایک رزق ہے۔ آج میں اگر پڑھنا شروع کروں اور مجھے یہ چیز آج نہیں آ رہی ہے تو سمجھ لے کہ یہ میرے ابھی ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میں پوری طرح سمجھ جاؤں۔ ایک وقت آئے گا یہی چیز میں کل کو جا کر سمجھ جاؤں گی، لیکن کوشش نہیں چھوڑنی ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ورڈ ٹو ورڈ قرآن ہے بڑا ٹف سا ہے اور یہ اس میں بڑا گرامر ہے اور سمجھنے میں بڑی دقت ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ شروعات میں تو سبھی کو دقت ہوتی ہے، کوئی بھی چیز پہلی مرتبہ کرنا بہت مشکل ہوتی ہے، اور جب آپ اس چیز سے کیا ہو جائیں گے، بالکل یوز ٹو ہو جائیں گے، جب یہ ساری چیزیں آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے سمجھ میں آنے لگے گی تو کیا ہوگا، پھر آپ کو یہ چیزیں مشکل نہیں لگیں گی۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کچھ نہیں بھی سمجھ پا رہے ہیں تو آپ اللہ کی رحمتوں کے مطلب سمجھ لیں کہ حصار میں تو آ گئے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے کیا کرتے ہیں، ہمارا حصار کر لیتے ہیں، پورا ہمیں گھیر لیتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جا کر بالکل رپورٹنگ چلتی رہتی ہے ان کی، اور جا کر ایک ایک بات بتاتے کہ یا اللہ اب اس بندے نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ بندہ، اس نے مجھے دیکھا ہے،
تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے تو تجھے نہیں دیکھا. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ مجھے دیکھ لیتا تو کس قسم کا ان کا ذکر ہوتا. تو یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر یا اللہ اگر یہ تمہیں آپ کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا, ان کے ذکر میں تو اور زیادہ اضافہ ہو جاتا. پھر اللہ سوال کرتے کہ یہ میرا بندہ جب بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے تو کیا کہتا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ یہ تیرے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور جنت کے طلبگار ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ انہوں نے تو نہیں دیکھا. تو اللہ فرمائیں گے کہ اگر یہ دیکھ لیتے جنت اور جہنم کو تو کیا ہوتا ان کا معاملہ. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ جنت اور جہنم کو دیکھ لیتے تو یہ جنت کے اور زیادہ طلبگار ہو جاتے, اور زیادہ طلب میں محنتیں کرتے, سعی کرتے کہ کسی طریقے سے ہم جنت کو پہنچ جائیں. اور اگر جہنم کو دیکھ لیتے یہ تو ایسے کام کرتے کہ جس سے جہنم سے پناہ لی جا سکے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ ایسا معاملہ ہے میرے بندوں کا تو تم گواہ رہنا, میں نے سب کو معاف کر دیا جتنے لوگ میرے ذکر میں بیٹھے ہیں, یعنی جو میرا ذکر کر رہے ہیں. تو دیکھیں سب سے بہترین ذکر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود نازل فرما دیا قرآن کریم کی شکل میں. اگر ہم اس ذکر کو پڑھیں اور پھر اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک ہم سے خوش ہوگا اور اپنی رحمتیں تو نازل کرے گا. ہمیں کوئی چیز نہیں بھی سمجھ میں آ رہی ہے تب بھی ہم کیا ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سکینت میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہم آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جہاں سے جہاں تک یہ ہماری مجلسوں کا گھیرا ہوگا اس سے بھی پیچھے کی طرف کیا ہوگا, فرشتوں کی مجلس ہوگا. اور جو بیچ میں جو بٹوین دا گیپس, یہ ساری چیزیں کیا ہے, اب جیسے ہم کہاں بیٹھے ہیں, آپ لوگ کہاں بیٹھے ہیں, اور ہمارے درمیان سمجھ لیں کتنا فاصلہ ہے. تو یہاں پر اگر کوئی چیز نہیں ہے نا موجود تو یہاں پر فرشتے موجود ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ ابھی امیجن کریں کہ ابھی آپ چاروں طرف آپ کے فرشتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب آپ نے پہلے تو تہیہ کر لینا ہے, عزم کر لینا ہے کہ ہم نے اس چیز کو ختم نہیں کرنا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, اٹس اوکے, آج نہیں سمجھ آئے گا, کل آئے گا, پرسوں آ جائے گا, لیکن آ جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سوال ہے ہم سے. تو ہم کہیں کہ ہاں اللہ ہم ہیں, نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو جب ہم اس طلب سے بیٹھیں گے تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نصیحت بھی عطا فرمائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حکمتیں بھی عطا فرمائیں گے. تو جو بھی چیز ہے آپ پہلے نیت کر لیں کہ اللہ مجھے آج میں نے جو پڑھنا ہے وہ مجھے سکھا دے اور میرے لیے اس کو آسان فرما دے. ربی یسر, میرے لیے میرے رب اس چیز کو آسان فرما دے. ولا تعسر, اور اسے میرے لیے مشکل نہ فرما. وتمم بالخیر, اور اس کو تمام فرما دے, اس کو مکمل فرما دے خیر کے ساتھ. یعنی یہ جو چیز ہے, اب جو کورس ہے یہ مکمل ہو جائے خیر کے ساتھ اور اس سے ہم جو ہے خیر حاصل کر لیں. تو انشاءاللہ آج سے ہم جب قرآن پڑھیں گے تو ہم اپنا ذکر اس کے اندر تلاش کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو ذکر ہو رہا ہے اس میں کہاں ہوں. ٹھیک ہے, ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھنا ہے. صحابہ کرام کا یہی مطلب جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اگر کوئی منافقوں کی صفت آ رہی ہے, کوئی ہپوکریٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ وہ ہے وہ ہے وہ ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے اندر بھی وہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ہم ساری برائیوں کو کیا کرتے ہیں دوسروں کے اوپر مطلب ہمارا ذہن چلا جاتا ہے, اور جتنی اچھائی ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں. لیکن صحابہ کرام کا معاملہ ایسا نہیں تھا, الٹا تھا. جتنی اچھائیاں ہوتی تھی تو وہ سوچتے تھے کہ ہاں دیکھیں فلاں شخص میں بھی وہ اچھائی ہے, ان صحابی میں وہ اچھائی ہے, مجھے بھی وہ اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے. اور اگر کوئی برائی آتی تھی, کوئی منافقت کسی کی کوئی کیریکٹرسٹک آ جاتی تھی تو پھر وہ سوچتے تھے کہ یہ چیز تو میرے اندر ہے, اب مجھے کیا کرنا ہے, اس کو سدھارنا ہے, مجھے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. تو آج سے ہم نے تہیہ کر لیا ہے, ہم عزم کرتے ہیں, ہم نیت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارا ذکر تو نے اس قرآن میں فرمایا ہے ہم اس پر ریفلیکٹ کریں گے, ہم پونڈر کریں گے, غور و فکر کریں گے, اور اس سے علم, نصیحت, رحمت, برکت, جو بھی خیر اللہ نازل کرنا چاہے ہم سارے کے لیے طلبگار ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرما دے. شروعات کرنی ہے تعوذ اور تسمیہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب قرآن کریم جو کتاب ہے اس کو جب بھی ہم شروع کریں تو ضرور بضرور ہم تعوذ پڑھ لیا کریں, شیطان سے پناہ مانگ لیا کریں.
کیونکہ جب ہم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو شیطان کو ہرگز گوارا نہیں ہے کہ یہ بندہ اللہ کی کتاب کو پڑھے، اس کو سمجھے، اور کہیں اس کو سمجھ آ جائے اور اللہ اس کو حکمت عطا کر دے تو یہ تو کیا ہوگا، میرا سارا کیا کرائے پہ کیا ہو جائے گا، پانی پھر جائے گا. کیونکہ ایک عالم جو ہوتا ہے، ایک علم والا جو شخص ہوتا ہے، وہ شیطان کے شکنجے میں کم پھنستا ہے. کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شیطان کے ہتھ کنڈے، تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو نہیں جانتا، علم نہیں جانتا، اس کو وہ پھنسانا، اس کے لیے وسوسے ڈالنا بہت آسان ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم پہلے کیا کر لیں، جب بھی قرآن پڑھیں تو تعوذ ضرور پڑھ لیا کرے، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کرے کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، تاکہ مجھے شیطان کسی طریقے سے وسوسے میں یا کسی طریقے سے گمراہ نہ کر دے. ٹھیک ہے، تو ساری چیزوں سے پہلے ہم اچھے تمام کام کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کریم پڑھنے سے پہلے تعوذ ضرور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا ہے نا، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، تو ہم نے ضرور تعوذ پڑھنا ہے. جب ہم قرآن پڑھیں گے تو بیسیکلی 3 چیزیں ہوتی ہیں پورے قرآن میں. جیسے ہم نے پارٹس آف اسپیچ پڑھے تھے، انگلش میں ہم پڑھتے ہیں، اردو میں بھی پڑھتے ہیں ہم، جو اجزاء ہوتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں، جملے کے اجزاء پڑھتے ہیں. تو سمجھ لیں کہ ہمارے پاس جو ہوتے ہیں نا، جیسے ہم پڑھتے ہیں پرپوزیشن پڑھتے ہیں، کنجنکشن پڑھتے ہیں، اور ناؤن پروناؤن، یہ ساری چیزیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، انگلش میں پڑھتے ہیں. ہم عربی زبان میں جو بہت کم ہے، 3 ہی ہمارے پاس وہ ہیں اسم کے اجزاء، سوری جملے کے اجزاء، سینٹینس کے اجزاء. یا تو کوئی بھی ورڈ اسم ہوگا، فعل ہوگا، حرف ہوگا. بس ہم نے پورے قرآن میں یہی 3 چیزیں پڑھنی ہیں. اب جو بھی ورڈ اسم یا فعل ہوگا، اسم یعنی کوئی بھی ناؤن، فعل یعنی کوئی بھی کام، ورب، یہ دونوں چیزیں نا ہمیشہ 3 روٹ لیٹر سے مل کر بنے گی. اب کیا ہوتا ہے روٹ لیٹر؟ تو ہم پورے قرآن میں دیکھیں گے، پورے قرآن میں ساری جگہ پر آپ کو روٹ لیٹرز ملیں گے. روٹ کسے کہا جاتا ہے؟ جڑ کو، مادہ کو. اردو میں جس کو مادہ کہا جاتا ہے اسے ہی عربی میں مطلب ہم اس کو انگلش میں روٹ لیٹرز کہہ لیتے ہیں. اب لیٹرز کیوں؟ کیونکہ عربی زبان ایک واحد ایسی زبان ہے جس کا ہر لفظ، جس کا ہر ورڈ کسی نہ کسی روٹ لیٹر سے مل کر بنا ہے. یعنی اس کے جو جڑ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، اس کی اصل کچھ اور ہوتی ہے، اور پھر وہ دکھائی کچھ اور دیتا ہے. اور عربی زبان میں میکسیمم سمجھ لیں 90% ورڈ ایسے ہیں جو 3 لیٹر سے مل کر بنے ہوئے ہیں. مطلب اس کی جو اصل ہوگی، جو اس کا روٹ ہوگی، جو اس کی جڑ ہوگی، وہ 3 لیٹر بیس ہوگی. اور کچھ ہوں گے جو 4 لیٹر بیس ہوں گے، کچھ ہوں گے جو 5 لیٹر بیس ہوں گے. اب کیا ہوتا ہے روٹ لیٹر؟ ہر درخت کی، ہر پیڑ کے، ہر ٹری کا ایک کیا ہوتی ہے؟ روٹ ہوتی ہے، جو اصل ہوتی ہے، اس کی جڑ ہوتی ہے، جو کہ زمین میں گڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی کے سہارے سے پورا درخت کھڑا ہوا ہوتا ہے. اسی کے سہارے سے پورا جو پیڑ ہوتا ہے وہ اسی کے اس پر کھڑا ہوتا ہے. عربی زبان میں ایسے ہی ہے کہ بہت سارے ورڈز جو ہیں ایک جڑ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. یعنی اس کی اصل جڑ جو ہے وہ کچھ اور ہے، وہ دکھائی کچھ اور دیتا ہے. یعنی اس کی بہت ساری برانچز نکلتی ہیں اور اس کی روٹ جو ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. اب دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک ایگزامپل لیا ہے 3 لیٹر روٹ کا، سین لام میم. اگر جڑ کسی ورڈ کی، کسی بھی پیڑ کی جڑ سین لام میم ہے، اب یاد رکھیں روٹ لیٹر کو آپ سلم ایسے نہیں پڑھیں گے، الگ الگ ہی پڑھیں گے. سارے لیٹر کو جدا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، الگ الگ جگہ پر گڑ گئے. سمجھ لیں سین الگ اس نے اپنے آپ کو جما لیا ہے لام نے اور میم نے. تو سین لام میم جہاں پر بھی آئے گا اس سے بہت ساری برانچز نکلیں گی، بڑی ساری شاخیں نکلیں گی. اب دیکھیں شاخیں، آپ نے یہ لفظ بہت سارے آپ نے یہ اردو زبان میں سنے ہوں گے. آپ نے مسلم سنا ہے، مسلمہ سنا ہے، اسلام سنا ہے، مسلمون سنا ہے، اسلم سنا ہے، تسلیم سنا ہے، سلام سنا ہے. سارے ورڈ سنے ہیں آپ لوگوں نے؟ بالکل سنے ہیں، کیونکہ اردو میں تو بہت کامنلی ہم سارے ورڈ یوز کرتے ہیں. تو ذرا آپ غور کریں ان سارے ورڈز پر. ان کے اندر کہیں نہ کہیں سین لام میم چھپا ہوا ہے. سین لام میم، یہ بات الگ ہے کہ اس کے اندر کوئی لیٹر کا ایڈیشن سبٹریکشن ہو رہا ہے، لیکن سب کے اندر سین لام میم موجود ہے. یہاں پر بھی دیکھ لیں سین لام میم، سین لام میم، سین لام میم.
تو سمجھ لیں کہ ان تمام کے تمام شاخوں کا، ان تمام برانچز کا جو روٹ ہے وہ سین لام میم ہے. تو یعنی روٹ ایک ہی ہے، بہت سارے اس کے اندر سے شاخیں نکل آئیں گی اور بہت الگ الگ طریقے سے وہ اپیئر ہوں گے، لیکن جو روٹ ہوگی اس کا جو میننگ ہوگا، اس کا جو مطلب ہوگا، وہ سب کے اندر ریفلیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ابھی ہم آگے اور بھی کچھ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ابھی ہم اس کا میننگ نہیں پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم صرف آپ کو یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں کہ روٹ ورڈ کہتے کس کو ہیں، روٹ لیٹرز کس کو کہتے ہیں، کہ یعنی جڑ ہوتی ہے، اس سے بہت سارے الگ الگ مختلف قسم کے الفاظ نکلتے ہیں جو کہ اس کے اندر وہ مادہ موجود ہوتا ہے، وہ روٹ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم جب قرآن پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بہت سارے اس کے اندر جو بھی ورڈ دیکھیں گے ہم، ان کے اندر کچھ نہ کچھ روٹ موجود ہوگا. پھر دوسری چیز جو ہم نے قرآن میں یہاں پر پڑھنی ہوگی، تو یہ بہت بیسک سی چیزیں ہیں. تو یہ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں نے اپنی بک میں 3 کالمز بنا لینے ہیں. ٹھیک ہے، سب لوگوں نے اپنی بک میں 3 کالمز ڈرا کر لینے ہیں. ایک کالم بنا لیں پریپوزیشنز کا، حرف جر کا. ایک کالم بنا لیں آپ ڈیٹیچ پروناؤن یعنی کہ ضمیر منفصل کا. اور ایک کالم بنا لیں اٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر متصل کا. اب اس کے اندر کتنے کتنے ورڈ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہوں گے، یاد ابھی نہیں کر رہے ہیں ہم، صرف ابھی آپ کو تعداد بتا دیتے ہیں کہ جتنے بھی پرپوزیشن ہیں پورے قرآن میں، بلکہ پوری عربی زبان میں، وہ صرف اور صرف 17 ہیں، 17. اگر آپ نے یہ 17 پرپوزیشن یاد کر لیے، قرآن میں وہ جہاں کہیں بھی آئیں گے وہ وہی مطلب دیں گے اور آپ فوراً سے پھر اس کو پہچان لیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح اٹیچ پروناؤن ہے، ڈیٹیچ پروناؤن ہے. اٹیچ اور ڈیٹیچ پروناؤن دونوں کی تعداد 14 ہے. ابھی ہم نہیں پڑھیں گے کہ 14 کے 14 ہم آپ کو نہیں دے دیں گے، 17 وہ پرپوزیشن ابھی نہیں دیں گے. جیسے جیسے قرآن میں آتے جائیں گے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، جوٹ ڈاؤن کرتے جانا ہے اپنی بک میں، اور پھر اس کا میننگ آپ نے یاد کرتے جانا ہے. ایک ساتھ دے دیں گے تو کوئی مطلب نہیں ہے. وہ جتنے جتنے قرآن میں آئیں گے وہ جبھی کے تبھی آپ یاد کرتے جائیں گے تو وہ یاد بھی ہوتے رہیں گے اور پھر آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے ذہن میں آ گئی 2 باتیں. ایک تو ہم نے روٹ لیٹر پڑھنے ہوں گے، دوسرا یہ 3 چیزیں جو ہیں پرپوزیشن، اٹیچ پروناؤن، ڈیٹیچ پروناؤن، حرف جر، ضمیر متصل، ضمیر منفصل. تو جن کو اردو میں یاد رہتا ہے وہ اردو میں یاد رکھ لیں، جن کو انگلش میں یاد رہتا ہے انگلش میں یاد رکھ لیں. جن کو نہیں یاد رہتا ہے تو اس کے اندر جو ورڈز آئیں گے وہ بس اس کا میننگ یاد رکھ لیجیے گا. آپ کو ٹائٹل یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پڑھتے پڑھتے ہم خود بھی انشاءاللہ وہ ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی. یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جو فرسٹ لائن ہے آپ کی، اس کو تعوذ کہا جاتا ہے. تعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ میں آنا، ٹو سیک ریفیوج. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگ لینا، تو اس کو تعوذ کہا جاتا ہے. دوسرا ہے تسمیہ. تسمیہ یعنی نام سے شروعات کرنا، اللہ کے نام سے کسی بھی چیز کی شروعات کرنا. تو کیا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز جب آپ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر خیر اور برکتیں شامل ہو جاتی ہے. تو قرآن کریم بھی وہی کتاب ہے جس کے اندر آپ کو خیر اور برکت اور رحمت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طلب ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، اس قرآن کو پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں. اب ہم تعوذ اور تسمیہ کو بریک کر کے انشاءاللہ اس کا میننگ پڑھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو وہ ساری چیز پوری طریقے سے کلیئر ہو جائے. پہلے ہم پڑھیں گے تعوذ. ٹھیک ہے، چلے اب آپ لوگ، اگر آپ لوگوں کے پاس پین اور بک ہے تو اس کے اندر جو ورڈز ہم نوٹ کرنے کے لیے کہیں وہی کریں. اور اگر آپ قرآن لے کر بیٹھے ہیں، اگر آپ اسی کے اوپر مارک کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی مارک کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تعوذ، تعوذ کا مطلب ہے پناہ میں آنا، اللہ کے پناہ میں پناہ مانگ لینا. اور وی سیک ریفیوج. اب وی آر سیکنگ ریفیوج. اب دیکھیں یہاں پر، دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہم نے اس طریقے سے لکھا ہے. پھر یہاں پر نیچے دیکھ رہے ہیں آپ، ہم نے اس کو بریک کر کے لکھا ہوا ہے. اب اس میں کیوں ایسے بریک کر کے لکھا ہوا ہے، کیونکہ عربی زبان میں ایک ایک لیٹر جو ہوتا ہے نا، ایک ایک حرف ہوتا ہے، اس کا بھی اپنا ایک میننگ ہوتا ہے. ایک ایک زبر زیر پیش یعنی فتحہ دمہ کسرہ، اس کا بھی میننگ ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں نا تجوید سے پڑھنا چاہیے قرآن کو. کیوں؟
क्योंकि उसके अंदर अगर जबर का जेर हो जाए, पेश का जबर हो जाए, तो उससे भी क्या होता है, मीनिंग पूरी तरह से तब्दील हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको भी ब्रेक करके पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक जो लेटर है उसका भी अपना अपना एक जुदा मीनिंग है, एक माना है। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब देखिए, हमने अऊज़ु को दो टुकड़ों में बांट दिया, अलग कर दिया, ऊज़ु अलग कर दिया। फिर बिल्लाही को दो टुकड़ों में बांट दिया, बी अलग है और लाही अलग है। अश-शैतान अल अलग, सॉरी, मिन मिन अलग कर दिया है, अश-शैतान में अल अलग कर दिया, शैतान अलग कर दिया, फिर अर रजीम में अल अलग कर दिया, रजीम अलग कर दिया। इसका मतलब है कि ये दिखाई तो एक दो तीन चार पांच पांच वर्ड दे रहे हैं, लेकिन ये उससे कई ज्यादा हैं। ठीक है, अब इंशाल्लाह एक एक लेटर को, एक एक वर्ड को हम समझते हैं कि क्या मीनिंग है इसका। ऊजू, अब देखें, याद रखें कि जब भी आप, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कुरान किसके लिए नाजिल किया है? सारी उम्मत के लिए नाजिल किया है, हमारे लिए नाजिल किया, आज यानी प्रेजेंट में नाजिल किया है, और फ्यूचर में जो लोग आने वाले हैं उनकी भी खबरें हैं, उनके बारे में भी बताया जा रहा है, राइट। तो ये कुरान टाइमलेस है, ये खत्म नहीं होने वाला, यानी इसका मैसेज कयामत तक चलने वाला है। तो अब ये कुरान कैसा है, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को कवर कर रहा है, एज वेल एज पास्ट को भी। पास्ट को क्यों कवर कर रहा है? क्योंकि जब इसमें अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से आते हैं या वाकयात आते हैं, जो पिछली उम्मतों के जिक्र आते हैं, तो उसमें पास्ट आता है। तो जब वो उम्मतों के जिक्र आएंगे तब हम पास्ट का तस्करा करेंगे, लेकिन जब हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं या आज के हाल और फिलहाल की बात हो रही है, तब हम प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेंगे। अब देखें, अरबी जबान में आपको तीन अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ना होता है। जैसे हम क्या करते हैं ना, उर्दू में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो माजी, हाल, मुस्तकबिल, तीनों तीन तीन टेंसेस पढ़ रहे होते हैं। लेकिन अरबी में सिर्फ आपको दो ही पढ़ना होता है, पास्ट का हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों एक साथ है, यानी आप प्रेजेंट पढ़ ले, फ्यूचर पढ़ ले, दोनों का एक ही मतलब एक ही लफ्ज से दोनों मानी निकलते हैं। अब देखें कैसे। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा अऊजू। अऊजू में आपने सबसे पहला लेटर देखा अलिफ। अब ये अलिफ क्या है? ये अलिफ इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट और फ्यूचर है, यानी ये मुजारे है। प्रेजेंट और फ्यूचर को ना कलेक्टिवली मिलाकर अरबी जबान में मुजारे कह देते हैं। ठीक है, मुजारे नहीं याद रहता, प्रेजेंट फ्यूचर यानी हाल मुस्तकबिल याद रहता है, तो आप याद कर लें। लेकिन जब जब हम बोलेंगे तो आपको ये वर्ड भी याद हो जाएगा। ना उसी मुजारे की जो पहचान है ना, वो क्या है? यतान। मुजारे की पहचान है यतान। अब ये यतान को अगर हम जुदा कर दें, यानी इसको टुकड़े टुकड़े कर दें, तो क्या बन जाता है? या, ता, अलिफ और नून। ठीक है, चार लेटर बन गए, या, ता, अलिफ, नून। अब इन चारों लेटर का अपना अपना एक मीनिंग है। या का मीनिंग है वो, ता का मीनिंग है तुम या आप, अलिफ का मीनिंग है मैं, और नून का मीनिंग है हम। ठीक है, तो ये चारों का वर्ड का मीनिंग है। यतान को जब हमने जुदा किया, वो, तुम, मैं, हम, या वो, ता तुम, अलिफ मैं, नून हम। अब देखें यहाँ पर आउजू जो शुरू हो रहा है, वो किससे शुरू हो रहा है? यतान के अलिफ से। अभी हमने देखा यतान के अलिफ का क्या मीनिंग है? मैं, आए। ठीक है, तो यहाँ पर अलिफ का तर्जुमा होगा मैं, वुजू। अब आइन वाव जाल, इसका रूट वर्ड है आइन वाव जाल, इसका रूट वर्ड ही यही है, आइन वाव जाल। ठीक है, तो वुजू यानी अभी क्या तर्जुमा पड़ा अलिफ का? मैं। और आजा या वुजू, आइन वाव जाल का मीनिंग होता है पनाह में आना, टू सीक रिफ्यूज। तो अब ये देखें, ये हम अल्लाह सुब्हानो ताला की पनाह में आ रहे हैं, तो हमने क्या कहा? अब कुरान पढ़ना शुरू किया, तो हम क्या कह रहे? मैं पनाह में आती हूँ। और अगर कोई मर्द पढ़े तो वो कहेगा मैं पनाह में आता हूँ। ठीक है, मैं पनाह में आती हूँ, मैं पनाह में आता हूँ। तो ये हो गया आपका पूरा एक वर्ड आउजू का तर्जुमा। अभी आपने देखा यतान है ना, अगर आप इस अलिफ की जगह या लगा देना, आउजू को हम याउजू कर दे, तो या का तर्जुमा क्या था? वो। तो याउजू का क्या तर्जुमा हो जाएगा? वो पनाह में आता है, या वो, ठीक है, वो पनाह में आता है। फिर अगर वो या को आप ता कर दें तो क्या हो जाएगा? ताउजू।
تو تعوذو کا ترجمہ ہوگا تم پناہ میں آتے ہو, تم پناہ مانگتے ہو, یو سیک ریفیوج. ٹھیک ہے, پھر اگر ہم کہیں اعوذو الف سے تو کیا ہو جائے گا, میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں. یاد رکھیں کہ جب بھی میں اور ہم کی بات ہوگی تو میل فیمیل دونوں کے لیے سیم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں, میل فیمیل دونوں کے لیے اعوذو ہی آئے گا. اچھا, اب دیکھیں ہم سارے لوگ کلیکٹیولی ایک ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں, تو ہم نے کہنا ہے کہ ہم سب پناہ میں آتے ہیں, یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم سب پناہ طلب کر رہے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے, نون لگا دیں گے الف کی جگہ, نعوذو, ہم سب پناہ میں آتے ہیں. تو یعوذو وہ پناہ میں آتا ہے, تعوذو تم پناہ میں آتے ہو, اعوذو میں پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں, نعوذو ہم پناہ میں آتے ہیں. تو دیکھیں ایک لیٹر ہے, خالی ایک لیٹر کی تبدیلی سے کیا ہو رہا ہے, میننگ پورا تبدیل ہو رہا ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ عربی زبان میں ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے اس کے اندر لیٹر بھی جو ہوتے ہیں, ایک ایک حرف بھی ہوتے ہیں, اس کا بھی اپنا اپنا ایک میننگ ہوتا ہے. تو اب یہ آپ اپنے بک میں لکھ لیں. اسی طرح سے ہم آپ کو کچھ ایک دو ورڈز دے دیں گے, آپ کو اس کو چینج کر کے اس کے چاروں چاروں ورڈ بنانا ہے. جیسے اعوذو, یعوذو, تعوذو, نعوذو, چاروں کا میننگ یاد کر لینا ہے. یعوذو وہ پناہ مانگتا ہے, تعوذو تم پناہ میں آتے ہو, اعوذو میں پناہ مانگتی ہوں یا میں پناہ مانگتا ہوں, نعوذو ہم پناہ مانگتے ہیں. اسی طریقے سے ہم آپ کو ورڈ دیں گے مضارع کے یعنی پریزنٹ اور فیوچر کے, اور پھر آپ نے اس کو چینج کر کے لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, اپنے بک میں ہوم ورک کرنا ہے. چلیں, اب یہ ہو گیا ہمارا پہلا ورڈ. اب ہم آتے ہیں باللہ. باللہ کو ہم نے جدا کر دیا, بی الگ ہے اور اللہ ہی الگ ہے. تو بی کیا ہے, اب آپ اپنی بک میں جو اپنے کالم بنائے تھے اس میں لکھ لیں بی پریپوزیشن کے کالم میں, حرف جر کے کالم میں. پہلا ورڈ ہے آپ کا بی. بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, سے, ان, ود. ابھی ہم صرف دو ہی میننگ بتا رہے ہیں کیونکہ یہ دونوں میننگ یہاں پر ہو جاتے ہیں. اچھا, ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ بی کا ترجمہ جو ہے نا, بہت سارا ملٹیپل ترجمے ہیں اس کے, ڈپینڈ کرتا ہے اس کے کانٹیکسٹ پر, یعنی کہ اس کے برابر میں کون سا لفظ آ رہا ہے, کون سا اسم آ رہا ہے, کس کانٹیکس میں وہ آیت بات کی جا رہی ہے, اسی کے حساب سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. بی کا ترجمہ ہمیشہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ سینٹینس اچھی طرح سے فریم ہو جائے. تو ہم کیا کہیں گے ترجمے میں, اعوذو میں پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں, باللہ اللہ کی. ٹھیک ہے, اللہ کی. تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کا ترجمہ ان بھی کر سکتے ہیں, ود بھی کر سکتے ہیں, اور بھی بہت سارے ترجمے ہیں. ابھی آگے اور بھی آ رہا ہے تو آپ کو پتا چلیں گے اس کے ترجمے. تو اب ہم نے اس کے دیکھے ترجمہ ہو گیا. اچھا, ایک پوائنٹ اور نوٹ کرے, اسٹار مارک کر کے. اب یہ پوائنٹ کیا ہے کہ جب بھی کوئی پریپوزیشن آپ کو دکھائی دے گا اس کو آپ نے بعد میں پڑھنا ہے, اس کے آگے آنے والے ورڈ کو پہلے پڑھنا ہے جب آپ اردو میں ترجمہ کر رہے ہو. تو دیکھیں ابھی ہم نے کیا کیا, میں پناہ میں آتی ہوں تو سیدھا سیدھا پڑھ لیا, لیکن جب آپ کو پریپوزیشن یعنی کہ حرف جر دکھائی دے دیا تو آپ اللہ کو پہلے پڑھیں گے, بی کو بعد میں پڑھیں گے. کیسے, میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی. ٹھیک ہے, میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی, تو پہلے اللہ پڑھ لیا پھر بی کو پڑھا ہے. تو یاد رکھیں جتنے بھی پرپوزیشن آئیں گے, آج آپ کو پہلا پرپوزیشن مل گیا, بی یعنی ساتھ, سے, ود, ان. یہ آپ 4 ترجمے لکھ کے رکھ لیں. انگلش میں دو ترجمے ہیں, اردو میں جو آپ کو ایزی لگتا ہے اس میں لکھ لیں. ٹھیک ہے, تو میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی, من الشیطان الرجیم. من, اب دوسرا پریپوزیشن لکھیں, دوسرا حرف جر لکھیں من. من کا مطلب ہوتا ہے فرام, سے, فرام یا سے. ٹھیک ہے, تو سے, اب کس سے, یہ اب دیکھیں کیا بات ہو گئی, یہ بھی پریپوزیشن ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے ہم نے پہلے جو آگے ورڈ آنے والا ہے اس کو پہلے پڑھنا ہے, کیونکہ ابھی دیکھیں ترجمہ نہیں بن پا رہا ہے نا. جب ہم نے کہا کہ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی سے, تو اب ترجمہ تو نہیں بن رہا کوئی اچھا, مطلب سینٹینس پوری طریقے سے فریم نہیں ہو رہا. تو آگے دیکھیں کہ کون سا ورڈ ہے. آگے ہمارے پاس ورڈ ہے الشیطان. تو الشیطان جو ہے ہم نے اس کو بریک کیا. اب یاد رکھیں جتنے بھی جگہ پر ال آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ورڈ خاص ہے. کوئی بھی ورڈ کو عام سے خاص کرنا ہو, انڈیفینٹ سے ڈیفینیٹ کرنا ہو, کامن سے پراپر کرنا ہو, یا اس کو یوں کہہ لیں نکرہ سے معرفہ کرنا ہو, تو آپ اس کے ورڈ کے آگے ال لگاتے ہیں. تو جہاں پر بھی آپ کو ال دکھائی دے تو سمجھ جائیں کسی خاص کی بات ہو رہی ہے.
کوئی عام چیز کی بات نہیں ہو رہی ہے. اگر ہم کہیں شیطان تو شیطان تو بہت سارے ہوں گے, لیکن جب الشیطان کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی خاص شیطان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو الشیطان, اور جب اس کو دونوں کو ملا کر پڑھتے تو الشیطان پڑھا جاتا ہے. تو الشیطان ایک خاص شیطان, لیکن ہم پڑھیں گے یوں نہیں کہ خاص شیطان سے, شیطان سے. ٹھیک ہے, ترجمے میں ہم شیطان سے ہی کہیں گے. اچھا, اب یہاں پر نوٹ ڈاؤن کریں, شیطان کا جو روٹ ورڈ ہے شین توئے نون ہے. شین تو نون, تو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ تینوں لیٹر اس میں, اس ورڈ میں, شین توئے نون. تو شتن کا مطلب ہوتا ہے جکڑا ہوا, یعنی کسی کو جکڑ دیا جائے, کسی کو گھیر لیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے شتن. تو جہاں پر بھی شتن سے ریلیٹڈ کوئی بھی ورڈ آئے گا, روٹ ورڈ آئے گا, تو اس کے اندر کسی نہ کسی جکڑنے کی بات ہو رہی ہوگی. اب شیطان جکڑا ہوا ہے, کس چیز میں جکڑا ہوا ہے؟ اللہ کی لعنتوں میں جکڑا ہوا ہے. اللہ نے اتنی اس کے اوپر لعنتیں برسائیں جب اللہ کی اس نے نافرمانی کی. کیا نافرمانیاں کی, ہم آگے پڑھ لیں گے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنی لعنتوں میں جکڑ دیا. تو الشیطان الرجیم, یہ ال پھر خاص کے لیے آ گیا. اچھا, یہ انگلش میں جو دا ہوتا ہے نا, آرٹیکل دا, اس کے بالکل ایکول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی دا کہہ لیں یا ال کہہ لیں, ایک ہی بات ہے. تو یہاں پر الرجیم, الرجیم میں روٹ ورڈ ہے رجم, را جیم میم. رجم کا مطلب ہوتا ہے سٹوننگ کرنا, پتھراؤ کرنا, کسی پر پتھر برسانا. ٹھیک ہے, یا کسی چیز کو نا برسا دینا. پتھر جس طریقے سے برسائے جاتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, اگر پتھر کسی چیز پر برسایا جائے, کسی انسان پر یا کسی جانور پر پتھر برسا دیے جائے, تو وہ تو زندہ تو رہنے والا نہیں, اس کے اوپر سٹوننگ ہو رہی ہے, رائٹ. تو یہاں پر جو رجیم کا مطلب ہے, رجم سے اس کے اوپر برساؤ ہو گیا. کس چیز کا برساؤ ہو گیا؟ اللہ کی لعنتوں کا برساؤ ہوا, اور پھر وہ اسی لعنت میں جکڑ گیا. تو اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ شیطان الرجیم کا ترجمہ آپ یہ نہیں کریں گے کہ جکڑا ہوا اور لعنتوں میں گرا ہوا اور اس کے اوپر سٹوننگ ہوئی, بلکہ آپ اس کا ترجمہ سمپل کریں گے کہ میں پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. مردود ہو گیا نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر بہت ساری لعنتیں کر دی, تو ہم کہیں گے اس کا ترجمہ شیطان مردود سے. ترجمہ دیکھیں, آپ الٹا کر رہے ہیں. ہم کیوں الٹا کر رہے ہیں؟ من پریپوزیشن ہے, من حرف جر ہے. حرف جر کو بعد میں پڑھا جاتا ہے, آگے آنے والے ورڈ کو پہلے پڑھ لیا جاتا ہے. میں پناہ طلب کرتی ہوں, میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. ٹھیک ہے, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ ہو گیا آپ کے تعوذ کا ترجمہ. اب ہم آتے ہیں بسم اللہ پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ ہے, اس کو بھی ہم نے ایسے ہی ڈیوائڈ کر لیا ہوا ہے, جیسا ہے, جیسا بھی یہاں پر ہے اس کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا. اب دیکھیں, بسم جو ہے وہ ایک ورڈ نہیں ہے بلکہ دو ہیں, بی پلس اسم, بی اور اسم. اب جب وہ بی اسم سے جڑا نا, تو اس کا الف غائب کر دیا گیا. ٹھیک ہے, وہ کیوں غائب کر دیا گیا, وہ ڈیٹیل گرامر ہے, وہ ہم اس کو نہیں جاتے کہ وہ کیوں غائب کیا گیا. لیکن بی جب اسم سے ملا, تو اسم کا یاد رکھے کہ الف جو ہوتا ہے نا غائب ہو جاتا ہے جب کسی سے جڑتا ہے. تو ٹھیک ہے, تو بی پلس اسم, پھر اللہ, اللہ ورڈ ہے. الرحمن کیا ہے؟ ال پلس رحمان ہے. پھر الرحیم کیا ہے؟ ال پلس رحیم. اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا تھا بی, پڑھ چکے ہیں ہم, اعوذ باللہ, اللہ کی, ہے نا, وہاں پر اللہ کی ہم نے پڑھا, کی کا ترجمہ آ رہا تھا. اب یہاں پر دیکھیں کیا ترجمہ آ رہا ہے. اسم کیا ہے؟ آپ نے نام سنا ہوگا, یہ اسم ورڈ جو سنا ہوگا کہ آپ کا اسم کیا ہے. اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. ٹھیک ہے, تو عربی زبان میں اسم کہا جاتا ہے نام کو. تو نام سے, اب دیکھ رہے ہیں آپ, بی کا ترجمہ سے ہو رہا ہے یا ساتھ ہو رہا ہے, وہاں پر ترجمہ کیا ہو رہا تھا؟ کی. تو ہم اب یاد رکھ لیں, بی کے ترجمے جو ہوں گے بڑھتے جائیں گے, جیسے جیسے الگ الگ اس کے کانٹیکٹ ملتے جائیں گے, آپ اس کے ترجمے الگ الگ لکھتے جائیں. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر ترجمہ ہوگا ساتھ, ود یا سے, ان. تو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا, ان دا نیم آف اللہ, ود دا نیم آف اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, اللہ کے نام سے. تو یہ سے آ جاتا ہے یا ساتھ آ جاتا ہے, ود آ جاتا ہے یا ان آ جاتا ہے. تو یہاں پر بی آ گیا.
اسم کا مطلب ہوتا ہے نام اور اللہ کا مطلب تو اللہ ہی ہے، تو اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب اللہ کا نام کیسا ہے؟ الرحمن ہے۔ اللہ کی صفت کیسی ہے؟ اللہ کے پاس کیا کیریکٹرسٹکس ہیں؟ الرحمن اور الرحیم۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ الرحمن اور الرحیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جو ال اور دونوں کے اندر ال آیا تو یہ چیز کیا کیا انڈیکیٹ کرے؟ خاص ہونے کا، یعنی کہ یہ چیز ڈیفینیٹ ہے، خاص ہے، پراپر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جب خاص ہے تو پھر اس کی صفات بھی خاص ہوں گی، اس کی کیریکٹرسٹکس بھی خاص ہوں گی۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں جب بھی اللہ کے نام کی جو صفتیں ہوتی ہیں، جو اس کی کیریکٹرسٹک ہوتی ہیں، ان میں ال کا ترجمہ ہم بہت زیادہ، تمام، اس طریقے کا کرتے ہیں۔ خوب، خوب، بہت زیادہ، تمام، آل، موسٹ، اس طریقے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ موسٹ گریشیس، بہت مہربان، تو دیکھیں ال کا ترجمہ بہت میں چلا گیا اور رحمان رحمان رہا، ٹھیک ہے۔ اب رحمان جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ ہے را ح میم، را ح میم، تو ہم ترجمہ کریں گے بڑا مہربان، بہت رحمان، بڑا مہربان، الرحیم، بہت رحم کرنے والا۔ اس کا بھی روٹ ورڈ ہے را ح میم، اس کا بھی روٹ ورڈ را ح میم، رحمان کا بھی اور رحیم کا دونوں کا ہی روٹ ورڈ را ح میم ہے۔ تو اب ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ انشاءاللہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم اس کا پورا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بہت رحیم ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ رحمان اور رحیم کے اندر روٹ ورڈ دونوں کے اندر سیم ہے، لیکن ان کے اندر فرق کیا ہے؟ دونوں کا روٹ ورڈ را ح میم سے ہے۔ ایک جو رحمان ہے جو ورڈ بنا ہے وہ فعلان پیٹرن پر بنا ہوا ہے۔ عربی زبان میں کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں، کچھ سانچے ہوتے ہیں، کچھ مولڈز ہوتے ہیں، اگر وہ ورڈ اس مولڈ پر فٹ ہو جاتا ہے، جیسے ہم آئس کریم بناتے ہیں تو جس قسم کا مولڈ ڈالتے ہیں ویسے آئس کریم نکل کر آتی ہے، رائٹ؟ تو ویسے ہی سمجھ لیں کہ جب کوئی ورڈ اس مولڈ پر چلا گیا، اس سانچے میں چلا گیا، اس وزن پر چلا گیا، تو اس کی کچھ صفت ہوں گی، اس کی کچھ کیریکٹرسٹک ہوں گی۔ تو یہاں پر جو بھی ورڈ فعلان پیٹرن پر چلے جائیں، اور فا عین لام جو ہے نا یہ اس کے اندر ہے نا، سمجھ لیں کہ جس طرح ہم میتھس میں فارمولا لکھتے ہیں نا a + b = c، تو یہ a b c جو ہے نا عربی زبان میں فا عین لام کو کہا جاتا ہے۔ فا عین لام a b c کا کام کرتے ہیں۔ ناؤ سی، فعلان کے پیٹرن پر رحمان آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے دونوں کا سیم وزن ہے، رحمان، فعلان، تو را ح میم ہے، اس کے آگے الف اور نون ایڈ کیا گیا، فا عین لام ہے، اس کے آگے الف اور نون ایڈ کر دیا گیا، تو رحمان فعلان کے پیٹرن پر ہو گیا۔ جتنے بھی ورڈ فعلان پیٹرن پر آئیں گے ان کے اندر کیا ہوگی؟ مبالغہ ہوگا۔ مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کا بڑھا چڑھا کر موجود ہونا، کسی بھی چیز کا کھوٹ کھوٹ کر بھر جانا، جوش کے ساتھ بھر جانا، کسی بھی چیز کے فراوانی ہو جانا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم جب جوش مارتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم میں جب فراوانی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم میں جب طغیانی پیدا ہوتی ہے، آپ نے سمندر دیکھا ہوگا، سمندر میں کس طریقے سے لہریں اٹھتی ہیں، کس طریقے سے سمندر جوش مارتا ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم بھی جوش مارتا ہے کبھی کبھی۔ یہ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، یہ ٹیمپریری ہوتا ہے۔ فعلان کی جو صفت ہوتی ہے وہ ٹیمپرری ہوتی ہے، اور اس کے اندر جوش ہوتا ہے، اس کے اندر ایگزیجریشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے مومن بندوں سے کبھی خوش ہو جاتے ہیں، کوئی مومن بندے نے ایسی بات ایسا کام کیا، ایسا عمل کیا جس سے اللہ بہت خوش ہو گیا، تو پھر اس کے اوپر اپنے رحم جو ہوتا ہے، رحم خاص نازل فرماتا ہے۔ تو جب خاص رحم ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرفات کے دن، قدر کی راتوں میں اللہ بہت خوش ہوتے ہیں تو اپنے بندوں پر خصوصی رحم فرماتے ہیں۔ تو یاد رکھے رحمان والا جو رحم ہے اللہ کا، صرف اور صرف ایمان والے بندوں کے لیے خاص ہے، اور وہ بھی ہر وقت نہیں، صرف کچھ ہی وقت میں، جب اللہ کسی بات سے کیا ہو جائے، بہت زیادہ خوش ہو جائیں، اور پھر اللہ کی رحمت جب جوش مارے، اللہ کی رحمت میں جب طغیانی آ جائے، جس طریقے سے سمندر میں زور زور سے ٹھاٹے مارتا ہے نا سمندر، زور زور سے اس کے اندر سے لہریں اٹھتی ہیں اور پھر اس کے اندر سے بہت طوفان آتے ہیں، تو اس طریقے سے جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے وہ وزن ہے۔ شیطان دیکھا آپ نے، شیطان بھی کس پیٹرن پر ہے؟ اسی فعلان پیٹرن پر ہے۔
شیطان بھی فعلان پیٹرن پر ہے، اس کا مطلب ہے وہ جب جکڑا گیا تو سمجھ لے بری طرح سے جکڑ گیا، اس قدر حد سے زیادہ مطلب جکڑا ہوا ہے وہ اللہ کی لعنتوں میں کہ اس کو کبھی نجات نہیں ملنے والی اس لعنت سے، یعنی اللہ کی رحمت سے پوری طرح سے محروم ہے، کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمانے والے۔ تو شیطان بھی فعلان پیٹرن پر ہے، رحمان بھی فعلان پیٹرن پر ہے، اور اس کے اندر ایگزیجریشن ہوتا ہے، اس کے اندر مبالغہ ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا جوش ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا بہت زیادہ پایا جانا ہوتا ہے۔ دوسری چیز آتی ہے رحیم۔ رحیم کے اندر رحم ورڈ موجود ہے، اور اسی طرح رجیم کے اندر رجم ورڈ موجود ہے، لیکن دونوں کس پیٹرن پر دکھائی دے رہے ہیں؟ فعیل پیٹرن پر۔ فا عین لام اے بی سی ہے ہمارا، یعنی فارمولا ہے، اور اس کے اندر یا کا ایڈیشن کیا گیا ہے۔ اسی طرح رحیم ہے، اسی طرح رجیم ہے، جس طرح فعیل ہے۔ تو جو بھی چیز فعیل پیٹرن پر آ جائے گی، فعیل کے مولڈ پر ڈھل جائے گا جو بھی ورڈ، تو اس کے اندر کنٹینیوٹی ہوگی، اس کے اندر دوام ہوگا، اس کے اندر تسلسل ہوگا، اس کے اندر ایک مسلسل بہاؤ ہوگا۔ جیسے دریا ہوتا ہے، دریا کیسے چپ چاپ سے بہتا رہتا ہے نا، وہ کبھی ایسے ٹھاٹے نہیں مارتا، ایسے اڑ اڑ کے پانی اس کا باہر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے، آرام سے وہ بہتا رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، ایک جو کنٹینیوس رحمت ہے، جو ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہیں ہونے والی، وہ رحم جو ہے اللہ نے ساری دنیا پر ڈال رکھا ہوا ہے۔ کیسے ڈال رکھا ہے؟ کہ اللہ نے کافروں کو بھی رزق دیا ہے، اللہ نے کافروں کو بھی وہ تمام چیزیں جو دنیا میں پرووائڈ کی ہیں، ایمان والوں کو وہ تمام چیزیں دنیا کی جو ہیں وہ کافروں کو بھی دی ہیں، منافقوں کو بھی دی ہیں، یہود نصارہ کو بھی دی ہیں، سب کو دی ہیں۔ تو اللہ کا یہ رحم کیسا ہے؟ عام ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم آئیڈل ورشپ پر ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ تمہارا کھانا روک دیں گے، ایسا نہیں ہے نا۔ سب کو رزق ملتا ہے، ہر کوئی بھوکا پیٹ سوتا نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ اللہ کا رحم جو ہے عام ہے۔ تو یہ رحیم والا جو رحم ہے عام ہے، یہ کنٹینیوس ہے، اس کے اندر کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے، دوام ہے۔ تو جس طرح دریا بہتا رہتا ہے آسانی کے ساتھ، اسی طرح اللہ کی رحمت جو ہے وہ آسانی کے ہر وقت، اللہ کی جو رحیم والی رحمت ہے وہ بہتی رہتی ہے۔ تو ان دونوں میں یہ فرق ہے۔ اور رجیم جو ہے اس کے اندر بھی کیا ہے؟ کنٹینیوٹی ہے، وہ کبھی بھی اللہ اس کو وہ جو شیطان ہے اس کو کبھی بھی لعنت سے باہر نہیں نکالنے والا، وہ کنٹینیوس تھا جب سے عالم ارواح پر اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کے حکم کی، تب سے وہ کیا ہے؟ اللہ کی لعنتوں میں پھنسا ہوا ہے، اور وہ تا قیامت وہ اسی لعنت میں، حتیٰ کہ وہ جہنم تک پہنچ جائے گا لیکن اسی لعنتوں میں گرا رہے گا، وہ کنٹینیوس چلتا رہے گا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی لعنتوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اسی لیے وہ فعیل پیٹرن پر ہے، رجیم فعیل پیٹرن پر ہے، رحیم فعیل پیٹرن پر ہے، یعنی کہ وہ چیز چلتی رہے گی۔ تو یاد رکھ لیں یہ دو چیزیں ہیں، انشاءاللہ اور بھی بہت ساری صفات آئیں گی تو جب ہم کر لیں گے، جب وہ آئیں گی تو اب ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں دونوں چیزوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ، بڑا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا، یا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور دونوں رحم میں آپ کو فرق پتا چل گیا، اور یہ بھی آپ کو پتا چل گیا کہ رحم تو ایک ہی ہے، دونوں کے اندر رحم پایا جا رہا ہے، لیکن اس کی شکلیں الگ الگ ہیں، یعنی اس کی برانچز، وہ جو ٹری ہے، رحم والا جو ٹری ہے اس کی برانچز مختلف ہے، اس کی شاخیں الگ الگ ہیں، کوئی رحیم بن رہا ہے، کوئی رحمان بن رہا ہے، اور بھی ورڈز بنیں گے جو کہ ہم آگے انشاءاللہ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ آیتیں سمجھ آ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ اب ایک مرتبہ ہم دونوں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ یاد کر کے انشاءاللہ یہی آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا۔ اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ الٹا کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ پریپوزیشن کی وجہ سے۔ الف جو ہے یتان کا الف ہے، مضارع کا الف ہے، اسی لیے ہم نے میں کا ترجمہ کیا۔ اگر یہ نون سے ہوتا تو ہم کا ترجمہ کر دیتے، یا سے ہوتا تو وہ کا ترجمہ کر دیتے، اور تا سے ہوتا تو تم کا ترجمہ کر دیتے۔ نعوذ، ہم پناہ میں آتے ہیں اللہ کی شیطان مردود سے۔ نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم سب پناہ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ یعوذ وہ پناہ میں آتا ہے، تعوذ تم پناہ میں آتے ہو۔ تو اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بہت مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ کہ الحمدللہ یہاں پر ہماری دونوں
یہ جو تعوذ ہے اور تسمیہ ہے مکمل ہو گیا. کل ہم سورہ فاتحہ بگن کریں گے. تو اس سے پہلے یہ ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں اس لیے سمجھا دی کیونکہ ہر سورے سے پہلے ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہوتا ہے, اور پھر یہ جو چیزیں اس کے اندر گزر چکی ہیں وہ چیزیں بار بار دوسری آیتوں میں بھی آئیں گی. تو پھر آپ کو بس ذرا سا بھی سمجھایا جائے گا تو آپ فوراً سے اس چیز کو پک کر لیں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگ یہ کریں گے کہ جو ہم نے آپ کو آج پریپوزیشنز دیے, 2 پریپوزیشنز آئے ہیں بی اور من, دونوں کے ترجمے آپ نے یاد کرنے ہیں. یا تا الف نون, ان چاروں لیٹرز کے ترجمے آپ نے یاد کرنے ہیں. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے. تو آپ کے پاس 6 ورڈ ہو گئے جو آپ کے یاد کرنے والے ہیں. ایک ہے یتان, یا تا الف نون, اس کا ترجمہ آپ نے یاد کر کے آنا ہے کل تک. دوسرا ہے بی کا ترجمہ یاد کرنا ہے, بی مطلب سے, ساتھ, اور جو بھی ہے اس کے ہم اور بھی ترجمے ہیں اس کے کانٹیکٹ کے مطابق. اور من کا ترجمہ ہے سے, فرام. تو یہ 6 جو ہے آپ کو کل تک یاد ہو جانے چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ یہاں پر ہمارا جو تعوذ اور تسمیہ مکمل ہوتا ہے.